وصحبہ اجمعین۔ حاضرین محترم، یہ درس ہمارا مشکات شریف کی شرح المرأۃ المراجع، بڑی عظیم کتاب ہے، اور پچھلے ہفتہ ایک درس ہو گیا تھا، اس میں سرکار اسلام کی احادیث مبارکہ ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں سیاہ ستہ کی احادیث جمع ہیں، یعنی بخاری شریف، مسلم شریف اور جو سیاہ ستہ کی احادیث ہیں، کچھ حدیثیں اس میں سے ہیں، دیگر کتابوں کی جو حدیث کی کتابیں اس میں کی بھی حدیثیں اس میں موجود ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس کتاب کا درس سنیں گے تو ہمیں سیاہ ستہ کی احادیث کا بھی درس سننے کی سعادت ملے گی، اور دیگر جو کتب احادیث ہیں اس میں سے بھی کچھ چیدہ احادیث کا ہمیں سننے کی اور اس کی شرح سننے کی سعادت ملے گی۔ تو پچھلے ہفتہ درس میں ہم نے حدیث جبریل کی شرح بیان فرمائی تھی، آج اس کے بعد والی حدیث ہے، اور یہ کتاب الایمان چل رہا ہے، ایمان کا بیان، یعنی اس باب میں احادیث مبارکہ جو ذکر کی گئی ہیں وہ ایمان کے متعلق ذکر کی گئی ہیں۔ یہ حدیث ہے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سنا یہ ایمان کے بارے میں ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ جب بھی آئے گا تو آپ سمجھ جانا کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے۔ جس حدیث کو امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم میں روایت کی ہو، اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم دونوں اس روایت پر متفق ہے، اتفاق رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے شہزادے ہیں اور بڑے سچے عاشق رسول تھے۔ یوں تو حضور کے تمام صحابہ سچے عاشق تھے، لیکن بعض صحابہ ایسے تھے نا جو عشق میں انتہا کو پہنچ چکے تھے، دیوانگی والا معاملہ جو تھا نا، ان کا معاملہ یہ تھا۔ حضرت عمر کے جو شہزادے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، یہ سچے عاشق رسول، اس مناسبت سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا معاملہ حضور کی محبت میں دیوانگی والا معاملہ تھا۔ یہ تو میں نے بتایا نا کہ حضور کے تمام صحابہ حضور کے سچے عاشق تھے، تو ہی صحابی بنے، اگر عاشق نہ ہوتے تو صحابی نہ بنتے۔ لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جنہیں بہت زیادہ حضور سے محبت اتنی زیادہ گہری ہو گئی تھی محبت کہ وہ دیوانگی کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ جیسے حضرت بلال کا عشق آپ نے سنا ہوگا، حضرت ویسے کرنے اگرچہ صحابی نہ بنے لیکن ان کا عشق رسول آج تک مشہور ہے، بلال حبشی کا عشق رسول، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جانتے ہو کس طرح محبت کرتے تھے سرکار کی، ایک ایک اداؤں کو اپنایا کرتے تھے کہ یہ جب کہیں سفر میں جاتے نا، وہاں سے واپس آتے اور مسجد نبی شریف میں آتے تو حضور کا مبارک ممبر شریف سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد سرکار جس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر نہایت ہی محبت کے ساتھ بھیگی آنکھوں سے حضور کے مبارک ممبر کو صاف کرتے، جو گرد و غبار پڑے ہوتے نا اپنے سینے پر، اپنے آنکھوں پر، اپنے چہرے پر اس کو ملا کرتے تھے، اتنی تعظیم کرتے۔ اور جب یہ حج کرنے گئے حضرت عبداللہ بن عمر تو انہوں نے حضور کی ایک ایک اداؤں کو محفوظ کر رکھا تھا کہ میرے سرکار جب حج پر گئے تھے تو کہاں رکے تھے، کہاں بیٹھے تھے، کہاں نماز پڑھی تھی، یہ وہیں بیٹھا کرتے تھے جہاں سرکار بیٹھے تھے، وہی نماز پڑھتے تھے جہاں آقا نماز پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک درخت تھا، درخت کی شاخ لٹکی ہوئی تھی، تو اس راستے سے آپ گزر گئے۔ اس کے بعد پھر واپس پلٹ کر کے سواری پر بیٹھے تھے تو کچھ اونچے ہو کر کے اپنا امامہ جو ہے نا اس شاخ سے پھنسا دیا، ایسے الجھا دیا آگے پیچھے کر کے۔ جب اس میں پھنس گیا تو پھر اپنے سواری کو آگے پیچھے کر کے اس کو چھڑا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا جو آپ کے ساتھ تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو یہاں سے گزر گئے تھے اور آپ کا امامہ پھنسا نہیں تھا، آپ نے جان بوجھ کر واپس ہوئے اور امامہ کو پھنسایا، اب چھڑا رہے ہیں، یہ کیا بات رہی؟ تو انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا ہے یہ کیا بات رہی، لیکن ہم نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ ایک بار ہم نے دیکھا تھا کہ ہم حضور السلام کے ساتھ اس راستے سے گزرے تھے تو میرے آقا علیہ السلام کا مبارک امامہ اس درخت کی شاخ سے الجھ گیا تھا اور میرے سرکار نے آگے پیچھے ہو کر کے اپنے مبارک امامے کو چھڑایا تھا۔ اب چونکہ میرا امامہ تو پھنسا نہ تھا، اب ہم حضور کی ادا کیسے ادا کرتے؟
تو میں نے سوچا کہ سرکار کی ادا کہیں رخصت نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے امامہ پھنسایا، اور اب جو ہے نا امامہ کو آگے پیچھے سواری کر کے چھڑا رہا ہوں تاکہ اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر سکوں۔ یعنی اتنی محبت تھی یار، قربان جائیں۔ اور یہی عبداللہ بن عمر ہے، ایک دن دیکھے کیا کر رہے تھے کہ اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے ایک جگہ پر گھما رہے تھے، یوں گھما رہے تھے یوں۔ تو کسی نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا مجھے بھی نہیں پتا کیا کر رہے ہیں، پر کہا کیوں گھما رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلوا، میں نے ایسے ہی حضور کو کرتے ہوئے دیکھا، فافعلوا، تو میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اتنے سچے عاشق رسول تو حضور کی محبت میں روزہ کرتے تھے سرکار کے وصال کے بعد۔ بتایا نا جب حج کرنے گئے تھے حضور کی ایک ایک اداؤں کو یاد رکھے تھے، لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے یہ نہیں، وہ کہیں کیا کہتے ہیں پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، کہیں راستے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حضور علیہ السلام کو یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہم یہاں نماز پڑھیں گے، اتنی زیادہ محبت تھی۔ تو یہ حدیث پاک انہوں نے روایت کیا ہے، ایمان کے بارے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کی بیسک تعلیمات ہے، یعنی بنیادی تعلیمات ہے، سمجھ لیں، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور جن علوم کا سیکھنا فرض عین ہے اس کی بات چل رہی ہے یہاں پر۔ یہ ایمان اور اسلام کی بنیادی وہ تعلیمات ہیں ہر مسلمان کو جس کا سیکھنا لازم فرض بلکہ فرض عین ہے، اس کو سیکھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ پھر قیامت کے دن گرفت ہوگی۔ وہ اس باب میں حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے نا وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ یہ بات جڑا ہے کہ حضور کی رسالت اور حضور السلام کی عبدیت کی گواہی دینا، یہ ماننا کہ سرکار اللہ کے بندے ہیں، عبد کے معنی ہوتا ہے بندہ، یہ عبد اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جب ہم عبد کہتے ہیں حضور عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں نا، عبد کا جو تعلق ہوتا ہے وہ رب سے ہوتا ہے، اور رسول کا تعلق ہوتا ہے وہ امت سے ہوتا ہے، بندوں سے ہوتا ہے۔ رسول کے معنی بھیجا ہوا، رسول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجا ہوا۔ تو اب رسول کدھر آئے ہیں؟ امت کی طرف آئے، مخلوق کی طرف آئے، بندوں کی طرف آئے۔ اور عبد کس کے عبد ہیں؟ اللہ کے عبد ہیں۔ عبد مارے بندہ، حدیث پاک میں ہے، روایتوں میں ہے، میرے آقا جب معراج پہ پہنچے نا، اللہ کی قربتوں میں گئے، اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں گئے، تو اللہ نے بڑی راز و نیاز کی باتیں کی جو سورہ نجم میں لکھا ہوا ہے، سورہ النجم میں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وحی کرنا تھا اللہ نے اپنے حبیب سے وحی کی۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام رب کی قربتوں میں مقام قاب قوسین او ادنیٰ میں پہنچے، تو رب نے پوچھا کہ میرے محبوب یہ بتاؤ، بما اتشرف بک یا محمد، میرے حبیب آج میں تجھے کس لقب سے پکاروں؟ تو میری قربتوں میں آ گیا ہے، آج میں تجھے کون سا لقب دوں؟ سب لقب تو اللہ نے دیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین والضحیٰ واللیل، سب کچھ عطا فرما دیا اللہ نے اپنے حبیب کو۔ اب وہاں اپنی قربتوں میں پوچھ رہا ہے کہ مولا میرے حبیب بتا میں تجھے کس لقب سے پکاروں؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ حضور کو سب سے زیادہ جو لقب پسند تھا اللہ کی بارگاہ میں، کہنے لگے مولا ساری زندگی کہتا رہا تو میرا رب ہے، تو میرا معبود ہے، تو میرا مولا ہے، مولا ایک بار تو بھی تو کہہ دے محمد تو میرا بندہ ہے، عبد ہے، تو میرا عبد ہے، مجھے آج اگر پکارنا ہے تو سب سے اچھا لقب لگتا ہے تو مجھے عبد کہہ کر پکار۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کہا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا بعبدہ، اپنے بندے خاص کو۔ اللہ نے وہاں رسول ہی نہیں فرمایا، نبی ہی نہیں فرمایا، عبد فرمایا، چونکہ حضور رب کی بارگاہ میں شان عبدیت کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب مخلوق کے پاس آئے تو شان رسالت کے ساتھ آئے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں گئے تو شان عبدیت کے ساتھ گئے۔ اور حضور کو یہ لقب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ سے عبدیت کا بے پناہ پسند ہے،
بے پناہ پسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نا، میرے آقا رات میں آتے نا، جب رات میں سرکار کھڑے ہو کر قیام فرماتے، سرکار کے مبارک پاؤں میں ورم آ جاتے اور امت کی خاطر رو رو کر دعائیں کرتے، مولا میری امت میں بڑے گناہ گار ہیں، معاف فرما دے، رب حب لی امتی۔ حضور کی محبت دیکھے یار، حضور کی محبت اپنی امت سے دیکھیں، ایسا کوئی محبوب نہ ہوا ہے نہ کہیں ہے، سمجھ رہے نا، کہیں نہیں ہے۔ حضور السلام اپنی امت سے پیار کتنا کرتے، رات ہوتی سرکار رات بھر قیام کرتے، روتے اللہ کی بارگاہ میں، امت کے لیے دعائیں کرتے، قرآن پڑھتے، استغفار کرتے امت کے لیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ میری امی جان کہتی ہے آقا بس کرے، اللہ آپ کی امت کو معاف فرما دے گا، آرام کر دے، دیکھیں نا آپ کا پیر مبارک میں ورم آ گیا، سوجن آ گیا ہے۔ تو میرے حضور کیا فرماتے پتہ ہے، کہتے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رب نے بڑی کرم نوازیاں فرمائی ہے، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن کر کے اس کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، جو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی۔ یہ حضور کی شان عبدیت تھی، خدا کی قسم شان عبدیت کا مقام شان رسالت سے بہت زیادہ ہے۔ شان عبدیت کا جو مقام ہے حضور السلام کا، چونکہ اس کا تعلق بارگاہ الوہیت سے ہے، رب کی بارگاہ سے، اور شان رسالت اس کا تعلق مخلوق کی طرف ہے۔ ارسلنا ارسال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، رسول کی معنی ہوتا ہے بھیجا ہوا، کدھر؟ بندوں کی طرف۔ اور عبد کی معنی ہوتا ہے بندہ، بندگی، اور بندہ کب بنتا ہے؟ جب اس کا کوئی معبود ہوتا ہے، معبود ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، میں کیا بتا رہا تھا کہ حضور، یہ پہلی چیز اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے وہ کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت میں 2 چیز آتی ہیں، ایک اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کی گواہی دینا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور السلام کی عبدیت اور رسالت دونوں کی گواہی دینا، کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی سمجھانے کی، جو بار بار میرے آقا علیہ السلام اپنے کو رب کا عبد کہتے رہے نا، چونکہ اب دیکھیں سرکار تو سراپا معجزہ بن کر آئے ہیں نا، اللہ نے تمام انبیاء کو جو معجزات انفرادی طور پر عطا فرمایا، علیحدہ علیحدہ، کسی کو 2 4 10 20 نہ، حضور کی ذات اقدس میں سب جمع کر دیا، اور بلکہ سرکار کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ آقا کی شان یہ تھی نا۔ تو اب خطرہ کیا تھا نا بندوں کی طرف سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزے لے کر آئے، مردے کو زندہ کر دیا، مادرزاد اندھے کو جو ہے نا وہ آنکھیں دے دی، کوڑی کو اچھا کر دیا، اور پرندوں میں مٹی کا وہ بناتے، چڑیا بناتے اور اس میں پھونک مارتے اڑنے لگتا۔ یہ چند معجزہ دیکھا تو ان کی امت نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا معجزہ دیکھ کر ان کی امت نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کوئی خدا کہہ دیا۔ اب ڈر یہ تھا، خطرہ یہ تھا کہ کہیں حضور کی امت، حضور تو بے شمار معجزات کے جامع ہیں، بے شمار معجزات، بلکہ سراپا معجزہ بن کر آئیں، اب کہیں ان کی کرامات، ان کے فضائل، ان کے معجزات کو دیکھ کر انہیں امت خدا نہ کہہ دے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام اپنی عبدیت کا تعارف کراتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کئی جگہ پر اپنے محبوب کو عبد کے ساتھ بلایا ہے، تو تاکہ، اور اب آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کا یہ بھی ایک معجزہ تھا، سرکار کتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی حضور کا کوئی امتی کبھی بھی میرے آقا کو خدا نہیں کہا، یاد رکھنا، یہ شان ہے میرے سرکار کی، اتنے سارے معجزات۔ حضرت بتاتا رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یار چند ایک معجزات تھے، ان کو خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا، لیکن میرے آقا علیہ السلام کو اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی آج تک امت نے حضور کو خدا نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، اور نہ قیامت تک کہے گی۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، اس لیے کہا عبدہ، پہلے کہا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسولہ، اور اس کے رسول ہے، چونکہ اللہ کے بندے تو پہلے ہیں، رسول تو بعد میں تشریف لائے ہیں نا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اسلام کی بنیاد کی یہ پہلی اینٹ ہے، پہلا یہ ستون ہے۔ اگلی چیز کیا بتایا اللہ پاک نے، حدیث پاک میں سرکار نے، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، 5 چیزیں ہیں نا اسلام کی بنیاد، 5 چیزوں پر، پہلے کلمہ شہادت کی گواہی دینا، اور دوسری چیز وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ دیکھیں 2 چیز ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نماز کا عقیدہ رکھنا کہ نماز فرض ہے، اور ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا
ایک بندہ ہے نماز کا عقیدہ تو رکھتا ہے نماز فرض ہے، پڑھتا نہیں ہے، بہت بڑا گناہگار ہے لیکن مسلمان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک حالانکہ بہت صحابہ کرام اس کو مسلمان نہیں مانتے ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے، جو نماز یعنی کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز کا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہاں سے مسلمان ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم کسی عمل کے چھوڑنے والے کو کافر نہیں کہتے تھے، لیکن نماز چھوڑنے والے کو بہت سارے صحابہ کرام اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے تھے، نماز کی اہمیت اتنی ہے۔ لیکن ہمارے امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ نماز کا تارک مسلمان تو رہے گا، البتہ گناہگار بہت ہوگا۔ تو ایک ہوتا ہے نماز کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا، ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا۔ جو بندہ نماز کو فرض جانتا ہے پڑھتا نہیں ہے تو گناہگار ہے، لیکن اس کا ایمان سلامت ہے، بنیاد قائم ہے۔ اور تیسری چیز بتایا کہ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی یہ اسلام کی جو بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ تیسری چیز ہے۔ اور نماز جو ہے نا، یہ ہجرت مدینہ سے پہلے جب سرکار مکہ میں تھے تو نماز فرض ہوئی، ٹھیک، نماز جب شب معراج سرکار گئے۔ اور زکوٰۃ اور روزہ جو ہے نا یہ مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں فرض ہوا، اور حج جو ہے نا یہ فرض ہے نا 5واں، یہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، یعنی حضور السلام کے وصال 11 ہجری ہوا تھا نا، تو یہ 9 ہجری میں حج یہ فرض ہوا تھا۔ تو اب یہ بتایا کہ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، وَالْحَجُّ، اور حج کرنا، وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھنا، یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ 5 چیزوں کو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، انہی 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ گویا کہ یہ 5 چیزیں پلر ہیں، پلر جس کو ہم ستون کہتے ہیں، کھمبا، یہ پلر ہیں، اور انہی پلروں پر پورا جو اسلام ہے نا، اسلام کی پوری عمارت، پوری حویلی انہی 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ اب آپ سمجھ لیں، خود جان سکتے ہیں کہ ایک مکان انسان بنائے، ایک مکان بنائے، اس کے 5 پلر ہیں، ایک پلر کو گرا دے تو کیا ہوگا؟ عمارت سلامت رہے گی؟ آپ جانتے نہیں رہے گی، گر جائے گی عمارت، اس کی عمارت تباہ ہو جائے گی۔ ایک پلر بھی گرائیں گے عمارت تباہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، یہ 5 چیزیں اسلام کو روک کر کے رکھتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کلمہ شہادت کا انکار کر دے، ایک پلر کو گرا دیا نا، کسی نے نماز کا انکار کر دیا تو نماز کا انکار کرنا، نماز کا انکار کرنا، نماز کی فرضیت کا انکار کرنا، گویا کہ اسلام کے ایک ستون کو گرا دینا ہے۔ جب ایک ستون گرا تو پورا اسلام گر جائے گا، اب وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر کسی نے مطلب 4 چیزیں مانتا، صرف ایک چیزوں کو نہیں مانتا، کہتا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جیسا کہ حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں جب سرکار کا وصال ہوا نا، کچھ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، کہنے لگے نہیں اب تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، سرکار کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا پتہ ہے؟ کہا کہ ہم تمہارے ساتھ جہاد کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کیسے ان کے ساتھ جہاد کریں گے؟ ان کے خلاف تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ مسلمان ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر، ایک رسی جس سے اونٹ باندھا جاتا ہے نا، جو یہ حضور کے دور میں زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر اس کو بھی روک لیں گے تو بھی میں ان سے جہاد کروں گا، ان کے خلاف تلواریں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا اسلام کا ایک پلر ہے، ستون ہے۔ اگر زکوٰۃ کے انکار کر دیا تھا انہوں نے، زکوٰۃ کو انکار کر دیا تو گویا کہ اسلام کے پوری عمارت کو گرا دیا۔ زکوٰۃ کا انکار کرنا، پورے اسلام کو انکار کرنا، اب مسلمان کہاں رہے گا؟ مسلمان کہاں سے رہے گا بھائی؟ مسلمان نہیں رہے گا وہ۔ تو یہ جو 5 چیزیں یہ اسلام کی بیسک تعلیمات میں سے ہیں، اور ان 5 چیزوں کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے۔ انہی کو کہتے ہیں ارکان اسلام، انہی کو کہتے ہیں ارکان اسلام۔ تو ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ 5 چیزیں ہیں۔ یعنی ایک تو ان کا عقیدہ رکھنا، یہ اصل میں اسلام کی پلر ہے، یہ بنیاد ہے۔ ان کو کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کا اسلام مطلب ناقص ہوگا، لیکن اسلام سلامت ہوگا۔ گرے گا کب؟ جب ان میں سے کسی ایک کو انکار کر دے گا تو پھر اسلام گر جائے گا، کیونکہ ایک کا انکار کیا تو کافر نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان تو نہیں رہے گا نا۔ اور 5 چیزوں کو ماننا یہ اور قبول کرنا، تصدیق کرنا، تب جا کر کے یہ اسلام کو اس نے مانا۔
تو اسلام کی عمارت اسی وقت قائم رہے گی جبکہ یہ پانچوں ستون جو اسلام کے ہیں وہ قائم رہیں گے. اور پانچوں ستون کیسے قائم رہیں گے؟ جبکہ پانچوں ستون کو دل کے ساتھ تصدیق کرے، زبان کے ساتھ اقرار کرے، یعنی ان کو مانے کہ یہ چیزیں فرض ہیں، ضروری ہیں، ان کے بغیر اسلام نہیں، تو ہی جا کر کے اسلام کے ستون پانچوں قائم رہیں گے، تو ہی اسلام کی عمارت قائم رہے گی، تو ہی بندہ جا کر کے مسلمان رہے گا. اگر کسی ایک چیز کا انکار کر دیا تو نہ اس کا اسلام درست ہوگا، نہ وہ مسلمان رہے گا، بلکہ وہ کافر اور بے دین ہو جائے گا. تو یہ اسلام کی مطلب بنیادی تعلیمات ہے، ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے. اب ہم آپ کو وقت پورا ہو گیا، بات ختم کرتا ہوں. یہ چیزیں آپ کو ہم یاد کراتے ہیں، یاد کر لیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس کا مفہوم یاد کر لیں حدیث پاک کا. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہیں. اور یہ ارکان اسلام ہے، یہ فرائض علوم میں سے فرائض، ہر مسلمان کا جاننا فرض ہے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں. پہلی چیز کلمہ شہادت کی گواہی دینا، دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، اور چوتھی چیز حج کرنا، اور 5ویں چیز ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. سمجھ رہے نا؟ تو کم سے کم یہ چیزیں تو آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ اگر کوئی پوچھے آنکھ بند کر کے بتاؤ ارکان اسلام کیا ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہے، آپ یہ گنا سکتے ہیں کہ بھائی اسلام کی بنیادی تعلیمات یہ. آج ہمارے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا یار، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100 مسلمان کو پوچھیں، میں عوام کی بات کرتا ہوں، علماء کی نہیں، 100 مسلمان کو پوچھیں، اس میں سے مشکل سے 4-6 آپ کو بتا پائیں گے. آپ پوچھو بتاؤ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، گارنٹی میری نہیں بتا سکتے. آپ پوچھ کر کے دیکھ لیں، نہیں بتا پائیں گے. پڑھا ہی نہیں ہے، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، یہ صرف بیان نہیں ہے، یہ درس ہے. اور درس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزیں بتائی جائے کوشش ہوتی ہے کہ سامنے والا اس کو یاد رکھے. تو آج آپ کو یہ خاص چیزیں یاد رکھنی ہے کہ ہم نے اسلام کے ارکان جو ہیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات سیکھا ہے، اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے تاکہ ہم دوسروں کو بتا سکیں. چونکہ ہمارا اسلام اسی پر قائم ہے یار. اگر یہی چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوگی تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو بتائیں نا. ہمارا اسلام تو قائم ہی انہیں چیزوں پر ہے، اور یہی چیز رخصت ہو جائیں گی تو پھر ہمارا اسلام کیسے رہے گا؟ تو اسلام کی جو بنیاد ہیں وہ ضروری آپ یاد رکھیں. آگے بھی ایمان کے باب میں حدیث بڑی اہم اور اچھی آنے والی ہیں. انشاءاللہ آئندہ درسوں میں آپ آتے رہیں گے تو سنیں گے. اللہ نے چاہا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے. اللہ نے ہم سب پر بڑا کرم فرمایا کہ وہ کلمات جو کسی وقت میرے کریم آقا کے زبان اقدس سے نکلے تھے، وہی تو کلمات ہے نا، وہ کلمات جو کسی وقت جو میرے سرکار کی مبارک زبان سے نکلے تھے، آج وہ کلمات ہمارے کانوں کی سماعتوں کے حوالے. تو کتنا بڑا فضل ہے یار. اللہ تعالیٰ بس ہم سب پر فضل فرمائے اور ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم. صلاۃ و سلام پڑھ لیں.